بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جلیل القدر صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دعا اس دنیا میں ہی ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا الہی انہیں ایسی نشانی عطا فرما جو ہر اس وقت ان کے کام آئے جب بھی یہ خیر و بھلائی کا ارادہ کریں۔ تو یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں سے ایک ممتاز سردار تھے، اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اتری، اور ایسے فراغ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ کو تسلی دیتے، اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین اور ذکی ادیب بھی تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے، اور ایسی بات کرتے جو جادو کا اثر رکھتی تھی۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی معرکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس لڑائی میں شرکت کر رہا ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس معرکہ آرائی کا انہیں خیال بھی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی کی ایک ناقابل فراموش داستان جو اس سفر میں ابھر کر سامنے آئی۔ وہ دلچسپ داستان واقعی سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سرداروں اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے، ہمیں منتشر کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو کبھی منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا،
نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو عذرائے احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادا میرے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ جائے۔ جو ہی میں نے مسجد حرام میں قدم رکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کی عبادت اور نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا کہ طفیل، بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و قبح کو خوب پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس سے سن لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر بھاگ جانا۔ جناب طفیل فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی بات سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات کو سن نہ سکوں، لیکن منشاء الہی یہ تھا کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔